پچھلا جمعہ عافیت کے متعلق میں نے بتلایا تھا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا اور کچھ سیکھنے کے لیے کہا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ سے عافیت مانگو۔ تو کچھ بحث کچھ بات ماقبل جمعہ اس لفظ پر ہوئی تھی۔ صاحب مظاہر حق علامہ نواب قطب الدین صاحب خان دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ عافیت کے معنی ہے کہ دنیا اور آخرت کی ظاہری اور باطنی غیر پسندیدہ چیزوں سے، آفات سے، بلیات سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے سلامتی و حفاظت، یہ عافیت کا معنی ہے کہ انسان اللہ سے یہ طلب کرتا ہے۔ اور اس کے طلب کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تاکید فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات موجود ہیں جن میں آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اللہ سے عافیت مانگا کرو، اور یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت وہ ہمارے سامنے ہے۔ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی عیادت کے لیے گئے۔ وہ صحابی بالکل لاغر، کمزور، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا ہو گیا تمہیں، اتنے کمزور ہو گئے، لاغر ہو گئے بالکل، اللہ سے دعا نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ آخرت میں میرے کسی غلطی کوتاہی گناہ پر جو پکڑ کرنی ہے، تو نے عذاب دینا ہے، مجھے دنیا میں دے دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے یہ کیا مانگا؟ تم یوں کیوں نہیں کہتے ہو کہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار؟ دنیا اور آخرت کی بھلائی اور عافیت کیوں نہیں مانگی تم نے؟ اور وقنا عذاب النار کہ اللہ آخرت کے عذاب سے بھی بچا، ہم انسان ہیں، خطاؤں کے پتلے ہیں۔ تو انسان تو اللہ کی پکڑ کی استطاعت قطعاً نہیں رکھتا، اس لیے اللہ سے انسان عافیت کا خواستگار ہو، اللہ سے عافیت کو طلب کیا کرے۔ حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ قرآن کریم میں ان کے نام کی ایک سورت موجود ہے، اور ایک طویل واقعہ ان کی پیدائش سے لے کر آخر تک یہ قرآن کریم میں مذکور ہے۔ وہاں قرآن کریم کی اس سورت کے اندر ایک آیت ہے، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، آیت نمبر یہ 33 12ویں سپارے کے اندر سورہ یوسف، کہ جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو زلیخا نے گناہ کی دعوت دی
تو یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، رب السجن احب الی، اے میرے ربا، اے میرے پروردگار، میں جیل میں جانا پسند کرتا ہوں، مجھے جیل میں بھیج دے، الی مما یدعوننی الیہ، اس سے تو میرے لیے جیل میں جانا بہتر ہے۔ جو یہ لوگ مجھے گناہ کی طرف بلاتے ہیں، زلیخا گناہ کی دعوت دیتی ہے، قالت حیت لک، گناہ کی طرف بلا رہی ہے، اے اللہ گناہ سے بچنا، یہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ میں جیل میں چلا جاؤں، اور جیل میں بھی ایک طویل زندگی، اللہ اکبر کبیرہ، 14 سال اللہ سے دعا کر لی۔ ایک دن رات کو سوئے ہوئے جیل کے اندر رب العالمین کی طرف سے وحی ہوتی ہے، یوسف علیہ السلام جیل میں، اے اللہ جیل میں آ گیا، فرمایا یوسف تو نے خود کہا کہ مجھے جیل میں جانا پسند ہے، اس گناہ سے بچنے کے لیے مجھے میرے رب ہونے کی قسم، اگر تو اس وقت عافیت مجھ سے طلب کر لیتا تو یہ نوبت نہیں آتی، میں تجھے عافیت کی زندگی دے دیتا، تیرے ساتھ عافیت والا معاملہ ہو جاتا، لیکن تو نے جیل میں جانے کو پسند کر دیا، تو نے خود مجھ سے دعا کی رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ جیل میں بھیج دے، جیل میں جانا پسند ہے۔ تو عافیت اس کی تاکید آئی، آپ علیہ السلام نے اس کی تلقین فرمائی، آپ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا۔ حدیث میں آتا ہے، مشکوٰۃ شریف کی روایت میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا من فتح لہ منکم باب الدعاء فتحت لہ ابواب الرحمہ، فرمایا جس آدمی کے لیے اللہ رب العالمین نے دعا کے دروازے کھول دیے، دعا کا دروازہ کھول دیا، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے، رحمت کے دروازے کھل گئے۔ آج ہمیں دعا مانگنے کی فرصت ہی نہیں ہے، جس کو دعا کی توفیق ہو جائے وہ دعاؤں میں مشغول ہو، اس کے لیے اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو اتنی جلدی ہے کہ بس سلام پھیرتے ہیں اور بھاگتے ہیں، نہ گھر میں بیٹھ کر دعا کرتے ہیں، نہ مسجد میں بیٹھ کر دعا کرتے ہیں، نہ فارغ اوقات میں کرتے ہیں، اور پھر گرے شکوے اللہ رب العالمین کی ذات سے۔ فرمایا جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے۔ وما سئل اللہ شیئا یعنی احب الیہ من ان یسأل العافیہ، اور اللہ کو عافیت سے زیادہ پسند کچھ بھی نہیں ہے۔ تمام چیزوں میں اللہ کو عافیت سب سے زیادہ پسند ہے کہ انسان اللہ سے عافیت کو طلب کیا کرے، انسان اللہ سے عافیت کو طلب کیا کرے۔ حدیث میں بہت ساری دعائیں ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مختصر تو اتنا مانگ لیا کرے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اے اللہ تجھ سے عفو اور عافیت کا سوال کرتا ہوں، معافی کا اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے ای الدعاء افضل یا رسول اللہ، افضل دعا کون سی ہے اے اللہ کے رسول؟
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سل ربک العافیہ، اپنے رب سے عافیت کو طلب کر۔ سل ربک العفو والعافیہ، اپنے رب سے عفو اور عافیت کو طلب کر۔ وہ دن گزر گیا، دوسرے دن وہ پھر آ گیا، آ کر کہتا ہے وہی سوال، ای الدعاء افضل یا رسول اللہ، اللہ کے نبی افضل دعا کون سی جو میں اللہ سے مانگوں؟ آپ علیہ السلام نے دوبارہ وہی جواب دیا، سل ربک العفو والعافیہ، اپنے رب سے عفو اور عافیت کو، معافی اور عافیت کو، سلامتی کو طلب کر۔ وہ چلا گیا، تیسرے دن پھر آتا ہے اور پھر آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ مجھے افضل دعا بتائیں جو میں اللہ سے طلب کروں۔ اللہ کے نبی نے پھر وہی جواب دیا، سل ربک العفو والعافیہ، اپنے رب سے عفو اور عافیت کو طلب کر، فَإِذَا أُوتِيتَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ یاد رکھنا، جس کو عفو اور عافیت دنیا اور آخرت میں مل گئی، فقد افلحت، بس تو کامیاب ہو گیا، تو کامران ہو گیا۔ جس کو عفو اور عافیت مل جائے وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامران ہو گیا، اسے سکون مل گیا، اسے راحت کی زندگی مل گئی، اسے اطمینان حاصل ہو گیا۔ اور جس کی زندگی میں سکون نہیں ہے، جس کی زندگی میں عافیت نہیں ہے، اس کے پاس دنیا جہاں کی ہر نعمت موجود ہو، آپ اس سے اس کی کیفیت معلوم کریں تو وہ آپ کے سامنے اپنا کلیجہ چیر کر ایسے سامنے رکھے گا، بتلائے گا آپ کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مانگا کرتے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ تو اللہ رب العالمین سے انسان ہمہ وقت اپنی دعاؤں میں عافیت کی دعا صبح بھی مانگے، شام بھی مانگے کہ اللہ تو عافیت عطا کر، آفات سے عافیت، بلیات سے عافیت، مصیبتوں سے عافیت، بیماریوں سے عافیت، پریشانیوں سے عافیت۔ ایک بزرگ کے متعلق آتا ہے، ہمیشہ دعا کرتے تھے اور دعا میں یوں کہتے تھے، اے اللہ مجھے عافیت عطا کر، عافیت عطا کر، 2 مرتبہ عافیت عافیت عطا کر۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نے کہا ما معنی ھذا دعا، اس بزرگ سے کہا کہ تمہاری اس دعا کا کیا مطلب ہے، تم 2 مرتبہ کہتے ہو اللہ عافیت عافیت عطا کر۔ تو اس نے کہا میں آپ کو بتلاتا ہوں، میں باربرداری کا کام کرتا تھا، کندھے پر بوجھ اٹھاتا تھا، محنت مزدوری کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک آٹے کی بوری اٹھائی ہوئی کندھے کے اوپر اور تھک گیا، تو میں نے وہ آٹے کی بوری اٹھا کر ایک طرف رکھی، کچھ سستانے کے لیے، کچھ آرام کے لیے کہ 2 سانس لے لوں سکون کے۔ وہ آٹے کی بوری میں نے رکھ دی اور بیٹھ گیا اور کہنے لگا اے اللہ، اتنی تکلیف کے بعد مجھے 2 روٹیاں ملتی ہے، کاج تو مجھے سکون سے 2 روٹیاں دے دیتا کہ جس میں محنت اور مشقت نہیں ہوتی، تو میں ان 2 روٹیوں پر قناعت کر لیتا، اکتفا کر لیتا اور آپ سے کچھ نہیں مانگتا۔ لیکن سکون سے اتنی تکلیف کے بعد جو مجھے ملتی ہے بڑی تکلیف ہے۔ ابھی میں یہ دعا کر ہی رہا تھا کہ دیکھا 2 آدمی لڑ رہے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، میں ان کی طرف دوڑا اور دوڑ کر دونوں کو الگ کر رہا ہوں، ایک کو بھی دوسرے کو بھی۔ وہ لڑ رہے ہیں آپس میں، ان میں سے ایک نے دوسرے کو کوئی چیز ماری زور سے، وہ اسے نہیں لگی، میرے سر پہ لگ گئی اور میرے سر سے خون نکلنا شروع ہوا، میرا چہرہ خون آلود ہو گیا۔
اتنے میں دیکھا پولیس پہنچ گئی اور ان دونوں کو پکڑا۔ ساتھ میں جب مجھے دیکھا کہ میں خون آلود ہوں تو مجھے بھی کہا چلو آگے ہو جاؤ، شاید پاکستان کی پولیس ہوگی، اٹھا کر اسے لے گئے اور سزا ہو گئی، جیل چلے گئے۔ اب جیل میں صبح بھی 2 روٹیاں ملتی ہیں، شام کو بھی 2 روٹیاں ملتی ہیں۔ ایک دن خواب میں رات سویا ہوا، کہنے والے نے کہا کہ دیکھ تو نے اللہ سے 2 روٹیاں مانگی بغیر مشقت کے، بغیر محنت کے، اللہ نے تیری دعا کو سن لیا اور تجھے 2 روٹیاں دے دی۔ اگر تو عافیت والی روٹی مانگتا تو تو کم از کم اس قید میں نہیں آتا۔ کہا میں اٹھ گیا اور پوری رات عافیت 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 اللہ سے مانگتا رہا، میری آنکھیں کھل گئی، میری نیند اڑ گئی، مجھے بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کے نبی نے یہ عافیت کیوں کہا۔ صبح تک مانگتا رہا۔ آخر کار جیل کے دروازے پر وہ پولیس کا نمائندہ آیا اور اس نے کہا فلاں آدمی کہاں ہے بار بردار؟ میں نے کہا میں ہوں۔ فرمایا آ جاؤ، تمہیں جیل سے رہائی مل گئی۔ تو اب تک جیل سے لے کر اب تک اللہ سے چونکہ 2 دفعہ روٹیاں مانگی تھی تو عافیت اللہ سے طلب کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی امت کو یہی سمجھا رہے ہیں، اور ہم تو نہ جانے سال کی ابتدا میں بھی جشن ہے، سال کے انتہا میں بھی جشن ہے، سال کے ابتدا میں بھی اللہ کی نافرمانیاں، سال کے انتہا میں بھی اللہ کی نافرمانیاں، اور پھر جب کوئی بلا مصیبت گلے میں اٹک جائے پھر حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو انسان اپنی عادت بنا لے، اپنی دعاؤں میں اللہ سے یہ مانگا کرے، اپنے گھر والوں کو یہ دعائیں سکھائے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ۔ اللہ ہم سب کو عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔